خصوصی محفل ہم نے تاکرات کی سجائی ہے۔ علامہ مظفر حسین شاہ صاحب یہاں پر ہیں، مفتی صاحب یہاں پر موجود ہے، قاری حسیب خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور اسد مدنی بھائی نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکر گزار ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاکراتوں میں توبہ اور استغفار پر بہت زور دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً یہ سوال اپنی جگہ پر بڑی اہمیت اور نوعیت کا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جو شہر سے زیادہ قریب ہے اور وہ ہمہ وقت بندوں کی استعداء اور درخواست کو قبول کرتا ہے، تو پھر ان 5 راتوں کے اندر استغفار اور تسبیح اور تحلیلات کو کیوں رکھا گیا؟ اب کیوں رکھا گیا، اس سے مراد اور مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو ایک شرعی قانون ہم سمجھ لیں کہ بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے پابند نہیں کہ ہم کسی شے کی حکمت اور اس کے پیچھے راز کی طرف ہم اپنی کھوج لگائیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس چیز کو جس انداز میں بیان کر دیا اس کو قبول کریں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے مطالعے کے ساتھ اور مزاج خداوندی اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اور شریعت مطہرہ کے جملہ مزاج کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کچھ جگہوں کو، کچھ راتوں کو، کچھ دن کو اور کچھ ذکر کو اپنی بارگاہ میں دیگر اور اذکار، دیگر اور جگہوں کی جگہ مقام پر قبولیت کے لیے ان سے زیادہ مؤثر کر دیا ہے۔ جس طرح کہ دعا کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت یہ دعا کے مستجاب ہونے کا وقت ہے۔ امام صاحب جب خطبے کے دوران 2 خطبوں کے جب درمیان وہ بیٹھتے ہیں، وہ وقت دعا کے مستجاب ہونے کا ہے۔ جگہوں کی طرف آپ آ جائیں تو دیکھیں عرفات کی سرزمین، یہ ایسی سرزمین ہے کہ جس کے اندر صرف بندہ داخل ہوتا ہے، زبان سے کچھ نہ کہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مزدلفہ کی سرزمین پر آتا ہے، زبان سے کچھ نہ کہا پہا، لیکن اگر وہ حالت احرام کے اندر کچھ کہے بغیر بھی اگر حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ کچھ جگہیں، کچھ اذکار ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت اور مقبولیت کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن استغفار جو ہے یہ بندے کی معراج ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات کے اندر 70، بعض روایت میں 100 دفعہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے استغفار اور توبہ طلب کرتے تھے، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور جملہ انبیاء کرام اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی ہر صغیرہ کبیرہ اور ہر قسم کی ایسی حرکت جو مروت کے خلاف ہو اللہ رب العالمین ان کو پاک رکھتا ہے۔ تو جب ان سے گناہ کا سرزد نہیں ہے، نہ گناہ کبیرہ نہ صغیرہ اور نہ غیر مروت والی حرکات ان سے صادر ہوتی ہے، تو پھر استغفار کیوں ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں استغفار جو ہے وہ مومن کے لیے سب سے بڑے وظائف میں سب سے بڑا وظیفہ ہے، یعنی اعظم الوظائف ہے۔ یعنی بندہ اگر یہ سمجھے کہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو میں استغفار کیوں کروں، تو بس یہی گناہ تھا اس کے لیے کہ جب اس نے اس بات کا اپنی خود نمائی کا اعتراف کیا کہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ تو استغفار کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اس کا سب سے پہلا درجہ یہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو نوعیت اور اس کا شرعی اور فکری فلسفہ بنتا ہے کہ انسان استغفار کر کے اپنے صغر کو، اپنی کمی کو، اپنی پستی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے کبر کو اور اس کی بلندی کا اعتراف کرتا ہے۔ تو جب بندہ اپنے صغر اور اپنی کمی اور اپنی بے بسی کا اعتراف کر لے اور اپنے آپ کو محتاج یقین کر لے اور اسے خالق، اسے مالک، اسے داتا، اسے آقا یقین کر لے، تو یہی اس کے لیے عبادت کی سب سے بڑی معراج بنتی ہے۔ اس لیے متکبر جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا نام ہے۔ میں اس میں ایک جملہ مزید عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ ان 5 راتوں کے اندر استغفار کی کثرت کیوں ہے، تو حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی اور اذکار کی قبولیت کے لیے مؤثر رات ہے۔ اگر بخاری شریف کی حدیث دیکھیں تو ایک خاص واقعہ ہمیں اس طرف اشارہ دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو لیلۃ القدر بتانے کے لیے آئے کہ آج مجھے دکھا دی گئی ہے لیلۃ القدر، وہ کون سی ہے؟ بخاری شریف میں موجود ہے کہ وہ 25ویں شب تھی، بعض روایت میں 27ویں ہے، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ 25ویں شب ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی کوئی ایک رات تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان آئے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی کسی مسئلے میں وہ مخمصہ کر رہے تھے۔ سرکار جب داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا او ہو میں تو تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا، اور تمہارے اس بظاہر جو تمہارا یہ مباحثہ ہے اس کی وجہ سے میرے ذہن سے اس بات کو اٹھا لیا گیا اور مجھے بھلا دیا گیا۔
اب یہ حضور کا بھلا دیا جانا یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ موطا امام مالک کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ انی لانسا او انسا، مجھے اس لیے بھلا دیا جاتا ہے تاکہ میں بھول جاؤں، لاسنہ تاکہ میری امت کے لیے کوئی آسان طریقہ نکل آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا مجھے بھلایا اس لیے جاتا ہے کہ میرے بھولنے کے اندر میری امت کے لیے راحت ہوتی ہے، میری امت کے لیے کشادگی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کو بتاتی ہے کہ جس توجہ کے ساتھ، جس حرص کے ساتھ، جس رغبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو بیان فرمایا ہے، تو یہ استغفار کی قبولیت کی سب سے بڑی رات ہے۔ اور میں آخری جملہ یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ استغفار کو اگر آپ دیکھیں، اس کو ہم عموماً استغفار پڑھتے ہیں، لیکن یہ استغفار نہیں، یہ جمع کا صیغہ نہیں، یہ مصدر ہے استغفار۔ استغفار، اس کا مادہ اشتقاق آتا ہے غین فارا، غفرا۔ غفر عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینے کو، اور ایسا ڈھانپ لینا کہ کسی چیز کو کوئی باہر سے خارجی چیز کوئی ضرر نہ پہنچا دے، اسے نقصان نہ پہنچا دے، اس میں آمیزش نہ ہو جائے، اس میں ملاوٹ نہ ہو جائے، تو اس قسم کے طور پر اس کو کور کرنا، تو اس جس خول جس کے ذریعے اس چیز کو کور کیا جاتا ہے اس کو غفر کہتے ہیں۔ اہل عرب کہا کرتے تھے اغفر ثوبک فی الوعاء، کہ اپنے کپڑے کو کسی ایسے صندوق میں ڈال کر بند کر دو کہ کوئی چیز اس تک پہنچ نہ پائے۔ تو مغفرت کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے پر ایسا کرم کرتا ہے کہ جہنم اور اس کی ناراضگی کی بھنک بھی اس کے قریب نہیں آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، کس طرح سے پہچانا جائے شب قدر کو؟ احادیث میں، روایات میں کیا علامات، کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شب جو صدیوں سے مسلمان ہر رمضان میں تلاش کرتے آتے ہیں اور خوش نصیبوں کو اس شب مل بھی جاتی ہے ماشاءاللہ، تو سب سے بڑی تو اس کی خود ایک انسان کے اندر مجموعی طور پہ فیل ایک آتی ہے، اور وہ اس کا روحانی کنیکشن بنتا ہے ملائکہ سے، اور اس ملائکہ کے کنیکشن سے حدیث پاک کے اندر جو اشارہ ملتا ہے کہ حضرت جبریل امین مومن سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ہر وہ مومن جو قائم ہے، کھڑا ہوا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ جبریل امین دیگر ملائکہ ان سے مصافحہ فرماتے ہیں، اور جب مصافحہ فرماتے ہیں تو اس کے دل میں ایک رقت اور ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، اس رقت اور نرمی کی وجہ سے آنکھوں میں ایک نمی آ جاتی ہے جس کو ہم آنسو کہتے ہیں۔ تو روحانیت کا جو گن اور غبار ایک سال بھر کا یا زندگی بھر کا ہمارے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ سارا کا سارا ان آنسوؤں کے ذریعے سے باہر نکل آتا ہے، اور انسان کی روحانیت صاف شفاف ہو جاتی ہے۔ اور یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو گریں گے، اللہ بخش دیتے ہیں۔ ایک نشانی تو رقت قلبی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ رات بڑی اس کے اندر مناسب موسم اس کا ہوتا ہے، نہ بہت ٹھنڈ نہ بہت گرم، ایک خنکی سی اور بڑا پیارا سے موسم ہوتا ہے۔ صبح اس کی بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، سورج کے اندر وہ تمازت، وہ تیزی، وہ ایک دم نہیں ہوتی جو آنکھوں میں چبھنے والی ہو، بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا سا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور دیگر علامتوں میں یہ بھی کہ رات کو بس اوقات ہلکی ہلکی فوار بھی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عام طور پہ یہ بھی مشہور ہے اور سنا ہے اور تجربہ بھی ہے کہ اس رات میں یا اس رات میں جو ہم گزار رہے ہیں، کتے نہیں بھونکتے، خاموشی اختیار رکھتے ہیں۔ یہ تو وہ ایک اجمالی سی نشانیاں ہیں کہ جو ہر ایک مومن محسوس کر سکتا ہے کہ جو بھی عبادت کے ساتھ اس رات میں رہے گا تو اس کو اس کی کوئی نہ کوئی اللہ پاک احساس دلا دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر رہا یہ کہ ہمیں اللہ سے مانگنا کہ ایک تو دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی، عنا ہم سب سے ہو گیا کہ اللہ ہم سب سے درگزر فرما دیجئے، اور فاعف عنی اپنے لیے انڈیویجول ہو تو اللہ مجھ سے درگزر فرما دیجئے۔ تو اس رات میں جو اللہ پاک سے ہمیں مغفرت طلب کرنی ہے، تو وہ مغفرت جس طرح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے آپ کے پردہ فرمانے کا وقت بھی قریب آ گیا تھا تو آپ کو جو تحفہ دیے گا، صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ کو یہ حکم فرمایا گیا کہ کثرت سے استغفار فرماتے رہیں۔ تو یعنی جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، پردہ فرمانے والے ہیں، تو یہ عبادت کا آپ کو تسلسل سے حکم دیا گیا کہ آپ اس کو جاری رکھیں۔ اور مشرکین عرب جو اتنے زیادہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ بھی تھے، دشمن بھی تھے، باغی بھی تھے، ان کے ہلاک نہ ہونے کی، اجتماعی ہلاکت کا عذاب نہ آنے کی ایک ریزن یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ اب حالانکہ کس طرح کا کبھی کرتے ہیں، لیکن استغفار ایک شامل ان کی زبانوں پر اس کی برکت سے۔ اور دوسری ایک اہم برکت اور وجہ یہ کہ خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وانت فیہم، کہ آپ چونکہ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کا وجود اطہر موجود ہے، تو آپ کی برکت سے کبھی بھی کوئی اجتماعی عذاب ہلاکت والا ان پر نہیں آ سکتا۔ تو آج بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں استراحت فرمائیں، آرام فرمائیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اہل مدینہ کا تو کہنے کیا کہ وہاں تو آپ کا جسد اطہر بھی موجود ہے، تو وہ آپ کے
وجود اثر کی وجہ سے امت مسلمہ پر کسی قسم کا عذاب نہیں آتا۔ غسالی بن ایک یہ یورپین وہ ہے مستشرق رائٹر ہے جس نے بڑی سیرت کے متعلق کتابیں لکھی ہیں۔ اس کا ایک جملہ نقل کرتا جاؤں میں یہاں پہ کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے محمد کے اوپر بڑا رشک آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہیں دنیا کے، جب وہ زمین کے اوپر بھی تھے، جب بھی لاکھوں لوگوں کو لیڈ کیا انہوں نے، اور اب زمین کے اندر چھپ جانے کے باوجود بھی کروڑوں لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں وہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کا یہ پردہ فرمانا آج بھی ایسا نہیں کہ امت سے کوئی تعلق ٹوٹ گیا، آج بھی آپ اربوں مسلمانوں کو لیڈ فرما رہے ہیں، قدم قدم پر امت آپ کے پیچھے چل رہی ہے، ہر گھر میں آپ کو یاد کیا ہر گھر میں یاد کیا جاتا ہے، آپ کا ہر دن ذکر آپ کو ہوتا یاد کیا ہے، جاتا ہے۔ اور ہر سبحان اذان اللہ۔ میں، ہر نماز میں سبحان اللہ۔ جہاں اللہ کا ذکر وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازمی آتا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ منظر بڑا پیارا ہوتا ہے جب نماز کے سلام پھیرنے کے بعد فارغ ہو کے امتی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جو حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، خاص طور پہ فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے بڑا رشک آمیز وقت ہوتا ہے، ایک امت کا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ادھر ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد دوسرے دروازے سے جب نکلتے ہیں آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ایک انسانوں کے سمندر، سروں کو سمندر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ خاموشی سے داخل ہو رہے ہیں اور وہاں سے داخل ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے باہر جا رہے ہیں، تو بڑا رشک آتا ہے کہ واقعتاً آپ کی ہستی ایسی ہے کہ آج بھی پورے دنیا کے مسلمانوں پر، انسانوں پر آپ حکومت فرما رہے ہیں۔ آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ ہر زبان پر ان کا نام رہے گا۔